اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کا پالن کیا اس نے میرا پالن کیا، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: امیر یا حاکم سے مراد اپنے وقت کا مسلم حاکم ہے، کسی صوبے کا گورنر یا مکھیہ منتری اور کسی علاقے کا ادھیکاری ہے۔ ان کی فرما برداری جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو یہ ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی سخت گناہ ہے، کیونکہ مسلم امت کی یکجہتی بہت ہی ضروری ہے اور وہ اسی طرح قائم رہ سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے حاکم کا کوئی کام ناپسندیدہ دیکھے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ وہ بالش برابر بھی حاکم کی نافرمانی سے نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ بخاری اور مسلم۔ اس میں بھی حاکموں کی فرما برداری سے سرکشی کرنے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بادشاہ کا اپمان یعنی بے عزتی کی اللہ بھی اسے بے عزت کریں گے۔ ترمذی حسن۔ فائدہ: بادشاہ کی بے عزتی اور ترسکار سے مراد ان کا حکم نہ ماننا اور نافرمانی ہے۔ اس سے حاکموں کا مان اور ان کی عزت و جلال پربھاوت ہوتا ہے، جبکہ امن اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب و دبدبہ قائم رہے، تاکہ مجرم اور قانون کی خلافت کرنے والوں کو اپنی گھٹیا کارروائی کی ہمت نہ ہو۔ بہرحال ملک کے حق اور ضرورت کی وجہ سے مسلمانوں کو یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک حاکموں سے کھلا کفر نہ ہو اور جب تک وہ نماز اور دیگر دین کی باتوں کو قائم رکھیں اس وقت تک ان کی فرما برداری کریں، چاہے وہ قانون کے قیام اور جنتا کے اور حقوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے بھی ہوں۔ اسلام کی یہ ہدایت موجودہ مغربی جمہوریت پوری طرح الگ ہے، جس میں وپکش کا وجود بڑا ضروری ہے، جس کا کام ہی ہر وقت حکومت پر تنقید کرنا اور اس کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرنا ہے، تاکہ وہ حکومت ناکام اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور پھر وہ خود اس کی جگہ ستہ پر بیٹھ جائیں۔ اسلام میں مخالفین اور ستہ کا یہ تصور نہیں ہے، سب ایک ہی امت ہیں اور ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، جن کے ہت اور ادیش بھی ایک ہیں، اور حاکموں کی کوتاہیوں کے لیے باوجود جنتا کو ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا جرم ہے، کیونکہ ہر بار کچھ سالوں کے بعد عام چناؤ پر قوم کے کروڑوں بلکہ اربوں روپے برباد کر دینا اور گلی گلی کوچے کوچے بلکہ گھر گھر میں بکھراؤ اور پھوٹ کے بیج بونا بھی اسلامی تعلیمات سے کوئی سمانتا نہیں رکھتا۔ اسلام میں شاسن کے لیے کچھ سالوں کی حد مقرر نہیں ہے، اور نہ وہ جلد حاکموں کے جلد آنے جانے کو پسند ہی کرتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں کو برداشت کرنے کی تاکید میں بھی یہی حکمت ہے، تاکہ ایک حاکم کو حکومت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے کہ اسی میں رعایا کا بھی فائدہ ہے اور ملک کی بھی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔